ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پیارا پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ایک سورت، اس کے بارے میں کچھ تعارف ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں دیگر اور بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ پیارے پیارے بچوں سے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے، مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے۔ مدنی چینل کا یہ ہمارا پیارا پیارا پروگرام کلاس روم اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً ہم کچھ تعارف لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون سے پیارے پیارے بچے مہمان بن کر آئے ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید محمد بشار ہے۔ سید محمد بشار، ماشاء اللہ۔ سید صاحب آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد سعد ہے۔ محمد سعد، ماشاء اللہ جی۔ محمد سعد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں سعد بھائی آپ کو۔ جی، ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اب ہم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حماد۔ محمد حماد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جی۔ جی، آپ کا نام؟ جی میرا نام غلام رضا ہے۔ غلام رضا، ماشاء اللہ۔ غلام رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں غلام رضا بھائی آپ کو۔ دونوں ٹیمیں، ان سے تعارف ہوا۔ اب دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ آج کون سے نعت خوان ہیں، ان سے بھی آج کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا اتاری۔ علی رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ علی رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت، اور بڑی ہی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مشورہ دوں گا، جب بھی کتاب میں نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں، حضرت محمد کہیں، آگے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنک نالج میں آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ باتیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ سے سننے والی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نساء۔ اس سورت کا نام سورہ نساء کس وجہ سے رکھا گیا، ہم یہ بھی سنیں گے۔ عربی زبان میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عورتوں کو، لیڈیز کو کیا کہتے ہیں؟ نساء۔ یہ عربی میں کہتے ہیں نساء۔ تو اس سورت میں پیارے بچوں زیادہ احکامات وہ بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے، آج ہم یہ بھی سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے کہ اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ ایک تو پیارے بچوں والدین، رشتہ دار، مسکینوں، یتیموں اور قریبی اور دور کے جو پڑوسی ہیں،
اور مسافر ہیں ان کے احکامات، ان کے ساتھ اچھائی، اچھا سلوک اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اس صورت میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ یہ احکامات قرآن پاک کی اس سورت سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور وراثت، کیا وراثت پیارے بچوں کسی کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں وراثت کس کو کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، انتقال کر جاتا ہے، تو جو بندہ اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے نا، جو پیسہ چھوڑ کے جائے گا، زمینیں چھوڑ کے جائے گا، گاڑیاں چھوڑ کے جائے گا، جو کچھ بھی مال و متاع چھوڑ کر جاتا ہے نا پیارے بچوں، تو اس کو کہتے ہیں وراثت۔ تو اس صورت میں وراثت کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پیارے بچوں اس صورت میں ایک اور بات بھی ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور پیارے بچوں نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی اسی صورت میں ہمیں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں آپ کو بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو کم از کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآنک نالج، اور اس میں ہم نے سورہ نساء کے بارے میں سنا، اس کا نام رکھنے کی وجہ سنی، اور جو سورہ نساء میں بیان ہوا ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی اجمالاً سنا ہے، تفصیلاً تو نہیں سنا، انشاءاللہ تفصیلاً ہم جب پڑھیں گے تو ضرور سنیں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، قرآن پاک پڑھیے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی آج دیکھتے ہیں ہمارے نعت خوان اسلام بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، کون سی نعت سنا رہے ہیں۔ جی علی رضا بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ جی کیا بات ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ چلیے جی سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، در سنتا شربت تیرا، واہ کیا جود و کرم شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں رنگ میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں
تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دل آنچوں کو ملے جا میں چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث گیا اور لا دل بیٹا تیرا جو میرا غوث گیا اور لا دل بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شر بدگاہ تیرا سبحان اللہ. ماشاء اللہ علی رضا بھائی نے ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا یہ سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اس کلام میں کچھ الفاظ مشکل بھی استعمال ہوئے ہیں، ان کے معانی کیا ہیں میں کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جود و کرم. اس کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، مہربانی، سخاوت اور مہربانی. تو جود و کرم کا مطلب کیا ہے؟ سخاوت اور مہربانی. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے شہ بطحا. اس کا مطلب ہے مکے کے سردار. پیارے بچوں کیا مطلب ہے اس کا؟ مکے کے سردار یعنی ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حبیب. دوسرے شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے حبیب. حبیب کا مطلب ہوتا ہے محبوب. کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے حبیب کا؟ محبوب. اچھا محبوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی شعر استعمال ہوا ہے نا، محبوب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو محبوب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. جس سے جی ہاں جس سے محبت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محبوب. اور محب، محب کس کو کہتے ہیں؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والا. محب کون ہوتا ہے؟ جی ہاں محبت کرنے والا. محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے. میم کے اوپر زبر. محبت کیا ہے؟ محبت. جی ہاں. اچھا اس میں ایک لفظ ہوا ہے استعمال میل. کیا ہوا ہے؟ میل. میل. ہم کہتے ہیں نا کپڑے میلے ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گندگی. گندگی کیا ہے؟ گندگی. اسے ایک مراد گندگی بھی ہے، اور چونکہ یہ شعر استعمال ہوا ہے یہاں پر گناہ بھی مراد ہے، یعنی گندگی گناہوں کی گندگی. ٹھیک ہے. تو
अच्छा, फिर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जाम छलकता। क्या इस्तेमाल हुआ है? जाम छलकता, यानी इसका मतलब होता है भरा हुआ प्याला। भरा हुआ प्याला, जो भरा हुआ प्याला होता है ना, उसे कहते हैं जाम छलकता। क्या कहते हैं? जाम छलकता। और इसमें इस कलाम में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शफी। क्या? शफी। जी, शफी कहते हैं सिफारिशी को। क्या मतलब होता है? सिफारिशी, सिफारिश करने वाला। मेरा काम मिसाल के तौर पर हम्माद भाई से है और डायरेक्टली ये काम नहीं हो रहा, तो मैं जाऊंगा इनको अली रजा भाई कहूंगा, अली रजा भाई आप हम्माद भाई से कह दो ना यार मेरा ये काम कर दें। तो इसको जब ये अली रजा भाई जाकर लेकर जाएंगे, भाई आप साकिब भाई का ये काम कर दें, तो ये सिफारिश लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? सिफारिश लेकर जाएंगे। तो यूं इसको कहते हैं सिफारिश। शफी क्या होता है? सिफारिशी, सिफारिश करने वाला। समझ में आई आपको बात? अच्छा, इसमें एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गौस। क्या इस्तेमाल हुआ है? गौस। गौस का मतलब होता है मददगार। क्या मतलब होता है? मददगार। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब जो हमने कलाम सुना है, इस कलाम का मतलब क्या है, कुछ इसके बारे में भी हम सुन लेते हैं कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मुबारक कलाम, प्यारा कलाम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इसका मतलब क्या है? इस शेर में बताया गया कि ए हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत यानी आपका अता करना, आपका किसी को कुछ देना, आपका मेहरबानी करना, इसकी क्या बात है कि आपसे मांगने वाला, यानी जो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मांगता है, हुजूर की बारगाह में जाकर कोई सवाल करता है, उसने कभी भी नहीं सुना ही नहीं है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई मांगने वाला आया हो और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि नहीं हो सकता ये काम, या नहीं तुम्हें दिया जाता, या तुम्हें नहीं दिया जा सकता। ऐसा किसी साइल ने, किसी मांगने वाले ने सुना ही नहीं है। अच्छा, फिर इससे अगला शेर जिसमें कहा गया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ए हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको मालिक ही कहूंगा, ऑनर ही कहूंगा, मालिक कहूंगा आपको, कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करने वाले और जिससे मोहब्बत की जाती है, इन दोनों के दरमियान मेरा तेरा नहीं होता, यानी दोनों की एक ही चीज होती है। और इससे अगले शेर में कहा गया ए हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो अभी मेरे दिल की गंदगी साफ हो जाए, इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपके दिल को साफ, अल्लाह ताला ने आपके दिल को साफ और हर किस्म के मैल से पाक रखा है। इससे अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल को क्या रखा है? साफ रखा है। माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, इससे अगले शेर में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आप नेकों को, नेक लोगों को आबे कौसर का भरा हुआ प्याला, आबे कौसर का भरा हुआ प्याला देंगे, उस दिन आपकी मोहब्बत में मुझे एक घूंट, मुझे एक घूंट भी बहुत है, मेरे लिए काफी है कि उस दिन अगर मुझे आपकी मोहब्बत में एक घूंट मिल जाए, कहा मेरे लिए यही काफी है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आखिरी शेर में क्या कहते हैं कि प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में मैं उनको सिफारिशी ला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सिफारिशी ला रहा हूं। कौन है? कहा कि जो मेरा मददगार है और आपका लाडला बेटा है, आपका लाडला बेटा है, आपका प्यारा बेटा है, और वो कौन है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आज का सबक। आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। चलिए प्यारे बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लें, और किताब का नाम है इस्लाम की बुनियादी बातें। इसका सफ़हा नंबर है
35 صفحہ نمبر کیا ہے 35۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے آپ بھی کتاب کھول کر ہمارے ساتھ سبق میں شریک ہو جائیے، شامل ہو جائیے۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ جی بشار بھائی آپ سوال پڑھیے۔ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ جی قرآن مجید کو بلند آواز سے، اونچی آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ جی سعد بھائی آپ اس کا جواب پڑھیے۔ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی۔ وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت کیا ہوں گی؟ گواہ ہوں گی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو جو اشیاء یہ آواز سنیں گی تو بروز قیامت پڑھنے والے کے بارے میں گواہی دیں گی، پڑھنے والے کے بارے میں کیا دیں گی؟ گواہی دیں گی۔ تو اس کا جواب ہم نے پڑھا کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی کیا ہوں گی؟ بروز قیامت گواہ ہوں گی۔ چلیے آگے پڑھیے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی نمازی بیمار ہونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نمازی کے پاس اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھنا، بیمار کے پاس اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو سونے والے کے پاس بھی ہم نے قرآن پاک اونچی آواز میں نہیں پڑھنا۔ اگلا سوال جی محمد حماد بھائی سوال پڑھیے۔ قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں سوال بڑا پیارا ہے کہ قرآن مجید کی، قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ آئیے سنتے ہیں۔ جی قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننی چاہیے۔ جی قرآن پاک کی، قرآن شریف کی تلاوت خاموشی سے اور توجہ سے، خاموشی سے اور پوری توجہ سے سننی چاہیے۔ اس دوران آگے پڑھیے۔ اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے۔ اس دوران گفتگو کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گفتگو کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب سوال آپ پیارے بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے اس دوران سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ اچھا اب دوسری بات یہ تھی کہ گفتگو کرنا، جو باتیں کرتے ہیں تو یہ کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے، لہٰذا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ جی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے دنیا میں آنے والے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ دنیا میں آنے والے پہلے انسان کا نام بتائیے۔ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ٹیم اے سب سے پہلا انسان، ٹیم اے۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، ٹیم بی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں آپ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے اب ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم بی کی طرف، چونکہ ٹیم اے کا سوال تھا انہوں نے جواب نہیں دیا، ٹیم بی سے ہم نے جواب لیا، لیکن یہ سوال بھی ٹیم بی سے کریں گے ہم۔ آپ بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا کوئی بتائے گا کہ پہلے خلیفہ؟ چلیں یہ تو ہم سوالات اس میں نہیں ہے،
वैसे ही हम पहले खलीफा, दूसरे खलीफा और तीसरे चौथे खलीफा का नाम भी साथ ऐड कर लेते हैं। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हजरत उमर फारूक। जी हाँ, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। और मुसलमानों के चौथे खलीफा? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। जी हाँ, इस्लाम के मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। माशाअल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, हम सवालात और जवाबात का सिलसिला कर रहे थे। टीम ए से सवाल है, आप ये बताइए इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह। अब टीम बी से हम सवाल करेंगे। आप ये बताइए कुरान मजीद की पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान मजीद की पहली आयत कहाँ नाजिल हुई, मक्का या मदीना? मक्का। मक्का शरीफ में नाजिल हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों। क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।